الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین۔ محترم حاضرین مسجد، سامعین اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ وقال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رب ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ اعراف اور سورہ حجر کی دو آیات کی تلاوت کی ہے۔ سورہ اعراف میں یہ 16 اور 17 آیت تھی، اور سورہ حجر کی 39 اور 40 آیت تھی۔ ان دونوں آیتوں کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کی، ان کو جو خلیفہ بنانے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے ڈائلاگ شیطان کے ساتھ یہ نقل کیے گئے۔ تو میں نے پوری آیتیں نہیں پڑھی کہ طوالت ہو جائے گی۔ پہلی آیت میں جو سورہ اعراف کی 16 اور 17 آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں نے آدم کو خلق کر دیا، سجدہ کرنے کا حکم دے دیا گیا، ابلیس شیطان نے منع کر دیا، تو اللہ نے اس کو کہا کہ تمہیں کس چیز سے روکا، شیطان کو کس چیز سے تمہیں سجدہ کرنے سے روکا؟ تو اس نے بڑائی ظاہر کی اپنی کہ انا خیر منہ، یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو اس پر اللہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی، راندہ درگاہ، رجیم، ملعون، ملامت زدہ، کئی لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس پر جو شیطان بولا وہ آج میرے خطبے کی آیت ہے۔ شیطان بولا وقالا، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ضرور ان کی طاق میں سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ وہ اپنے سجدے کو نہ کرنے کا بلیم اللہ کو دے رہا ہے، اللہ تو نے گمراہ کیا۔ قال فبما اغویتنی، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اب میں تیرے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ بجائے اس کی اپنی غلطی تسلیم کرتا، اور کہا کیا اس نے، وہ جملہ سننے والا ہے، میں تیری سیدھی راہ پر، جو تیری سیدھ اس پر بیٹھوں گا اور ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا، پھر ان کے پاس میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، اور جو شخص ان میں سے تیرا کہا مانے گا میں تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ تو شیطان کہاں بیٹھے گا؟ سیدھی راہ پر۔ کیا کام کرے گا؟ بہکائے گا۔ جو اس کی بات مانے گا جہنم میں جائے گا۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں قرآن بہت مشکل کتاب ہے، اس کو پڑھنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ علوم کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ شیطان کیا کرے گا؟ سیدھی راہ پر بیٹھے گا۔ کیا کام کرے گا؟ بہکائے گا۔ کہاں سے؟ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں، یعنی ہر وہ طریقہ اختیار کرے گا جو اس کے بس میں ہوگا، اور وہ کرے گا یہ کام۔ تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جو بھی کرے گا وہ تمہارے ساتھ جہنم میں چلا جائے گا۔ سورہ ہجر میں بھی یہی بات، وہی پورا ڈائلاگ چلنے کے بعد اب وہ اللہ تعالیٰ سے پھر کہہ رہا ہے کہ تو نے جس طرح مجھے بہکایا، وہی آیت ہے، وہ لفظ ہے، قال ربی بما اغویتنی، وہی الفاظ ہیں بالکل، جس طرح تو نے مجھے بہکایا اب میں ان کے لیے کروں گا کیا۔ اور وہ بہکانے کا طریقہ بھی اللہ بتا رہا ہے کہ بہکائے گا کیسے، شیطان کے منہ سے۔ پہلے تو کہا تھا کہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا نا، اب وہ سمجھ میں تو نہیں آئے گا نا کیا ہوگا، وہ کیا کرنے آئے گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اس کا وہ جملہ کوٹ کر رہا ہے، میں ان کے لیے زمین میں دل فریبیاں پیدا کروں گا، وہ چیزیں پیدا کروں گا جن کو پسند آئیں گی، ان کی دل کی خواہشات ان کے سامنے لے کر آؤں گا، اور اس کو بڑا خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا، اور پھر ان کو بہکا دوں گا۔ دیکھا پہلے کیا کہتا ہے، آگے پیچھے دائیں سے آئے گا، وہ کرے گا کیا، وہ ایسے ایسے حربے استعمال کرے گا جو ہمیں اٹریکٹ کریں گے، جو ہمارے دل کو بھائیں گے، پھر وہ بہکا دے گا، لیکن سوائے ان کے اللہ، اس نے کہا تیرے ان بندوں میں سے جنہیں تو نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ تو شیطان کا کام سمجھ لیں،
ہمارے آنے کا مقصد سمجھ لیں. اور یہ بار بار کیوں بتانا پڑتا ہے؟ کیونکہ انسان کے اندر نا بھولنے کا مادہ بہت ہے, وہ بڑی جلدی چیزیں بھول جاتا ہے. اور حیرت کی بات ہے کہ اچھی چیزیں جلدی بھول جاتا ہے, لیکن بری چیزیں کو مدت تک یاد رہتی ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ جو کہ بار بار یہ چیزیں قرآن میں بھی دہرا رہا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا, جمعے کا جو خطبہ ہوتا تھا اس میں کیا ہوتا تھا؟ یاد دہانی, بار بار یاد دلانا ایک بات کو خاص طور پہ کہ تم دنیا میں آئے کیوں ہو. میں نے اپنے کسی ایک پروگرام میں نے تو کلاس میں بچوں سے پوچھا تھا, لیکن ایک میں نے اپنے پروگرام میں, ہمارے حلقے کا جو پروگرام ہوتا ہے محمود صاحب کے گھر پہ, وہاں میں نے بچوں سے سوال پوچھا تھا. یہ سوال اپنے بچوں سے ہی پوچھ سکتے ہیں آپ, اور دیکھیں کہ جواب کیا ملتا ہے. ان سے سمپل سوال پوچھے گا بغیر کسی تمہید کے, بغیر کسی گہرائی میں جانے کے, تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ کوئی کہے گا میں ڈاکٹر بنوں گا, کوئی انجینئر, کوئی لائر, کوئی بزنس مین, کوئی پائلٹ, کوئی فوج میں. غرض کہ آپ کو مختلف آنسر ملیں گے. اور یہ میری آپ کو گارنٹی ہے, جنہوں نے آلریڈی بات نہیں کی ہوئی ہے بچوں سے پہلے, یا جن بچوں نے میرا خطبہ نہیں سنا ہے, یہ بچے یہاں بیٹھے کیونکہ خطبے کا موقع ہے تو ان سے پوچھ نہیں سکتا. آپ کو شاید ہی کوئی بچہ بولے کہ میں بڑے ہو کے اچھا مسلمان بنوں گا. کیوں؟ ہم نے وہ گول سیٹ ہی نہیں کیا. ہم نے یہ سمجھا چونکہ میں آٹومیٹیکلی مسلمان پیدا ہو گیا, اب میں مسلمان ہی مروں گا, میرے بچے مسلمان ہوئے ہیں, مسلمان ہی مریں گے, ان کے بچے ہوں گے وہ مسلمان ہی مریں گے. تو اگر سب نے مسلمان مرنا تھا تو کافر کہاں سے آ گئے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بچے ہیں نا ہم سارے کے سارے, تو پھر ہمارے ادھر کافر کہاں سے آ گئے؟ ہمارے مسلمانوں میں دہریے کیسے پیدا ہو گئے؟ ہمارے ہی مسلمانوں میں نبوت کا انکار کرنے والے کیسے پیدا ہو گئے؟ ہمارے ہی مسلمانوں میں حدیثوں کا انکار کرنے والے کیوں پیدا ہو گئے؟ کیوں؟ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ مسلمان ایک پاسپورٹ ہے, مل گیا عمر بھر کے لیے مل گیا, جب تک میں باغی قرار نہیں پاؤں گا میرا پاسپورٹ کوئی چھین نہیں سکتا. اور وہ ہر 4 سال بعد, 6 سال بعد, 10 سال بعد رینیو ہو جاتا ہے, تو میرا تو رینیو کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, مسلمان پیدا ہوں مسلمان مر جاؤں گا. تو ہم نے بچوں کے ذہن میں ڈالا ہی نہیں کہ میرا گول ہے بڑے ہو کے اچھا مسلمان بننا. شاید بچے سمجھتے ہیں جو مسلمان بنے گا وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا, وہ لائر نہیں بن سکتا, بزنس مین نہیں بن سکتا. شاید ہم نے سکھایا ان کو کہ اسلام الگ ہے, دنیا الگ ہے. کیا اچھا ڈاکٹر مسلمان نہیں ہو سکتا کیا؟ کیا ایک اچھا مسلمان لائر نہیں ہو سکتا کیا؟ بات ہے گول کی, ہدف کی, زندگی کو ناپنے کی, جانچنے کی اور گزارنے کی. کاش ہم نے اپنے بچوں کو, بلکہ ہمارے والدین نے اور ان کے والدین نے اور ان کے والدین نے ہمیں سکھایا ہوتا, بیٹا تمہیں بڑے ہو کے اچھا مسلمان بننا ہے, باقی جو کرنا ہے کرو. تو چونکہ ہمارے گول ہی نہیں دیا گیا, تو چونکہ گول نہیں تھا تو اس کا سلیبس نہیں پڑھا ہم نے. اگر بچوں کو بتایا جائے کہ تمہارا سلیبس یہ ہے کہ تم نے IGCSE پڑھنا ہے, یا پاکستان میں فیڈرل بورڈ کا امتحان دینا ہے, یا انڈیا میں ISB کا جو بھی ان کا آپ کا سسٹم ہے, آپ کے وہاں کا جو بورڈ اس کا امتحان دینا ہے, تو بچہ پہلا سوال کیا پوچھے گا؟ سلیبس کیا ہے؟ IGCSE کرنے کے لیے مجھے کیا کیا کرنا ہوگا, مجھے انڈیا اور پاکستان کا بنگلہ دیش کا بورڈ ہے اگر اس کے لیے مجھے کیا کیا تیاری کرنی ہوگی, کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی, وہ بچے کو معلوم ہوں گی نا. وہ سلیبس مانگے گا پہلے آپ سے. ہم نے بچوں کو مسلمان ہونا سکھایا نہیں, اس نے سلیبس مانگا نہیں. اب پتہ نہیں ہم کیا کرے جا رہے ہیں, پتہ ہم مسلمان ہیں. اور مسلمان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, سمجھتے ہیں یا نہیں وہ کیسے معلوم ہوگا؟ وہ تو آپ کا سلیبس بھی کوئی نہیں ہے جانچنے کا. ہاں اللہ نے بھیجا تھا, پر وہ چونکہ ہمارا گول نہیں تھا, اوپر بند پڑا ہوا ہے. اور بڑی حیرت کی بات ہے اس زبان میں جو میں آتی بھی نہیں ہے. تو پھر اچھائی کہاں سے آئے گی, نیکیاں کہاں سے آئیں گی, پھر لوگ دین پہ کیسے چلیں گے جب ہمارا سارا کا سارا حساب ہی الٹا ہے. ہمیں دنیا چاہیے. ہاں مرنے سے پہلے سورہ یاسین سنا دینا بچے کو, یہ سورہ نے سکھایا. کیوں؟ سورہ یاسین میں کوئی جادو ہے وہ سنوں گا اور سیدھا جنت کا دروازہ کھل جائے گا میرے لیے, جہنم حرام ہو جائے گی اگر میں نے سورہ یاسین سن لی, اور کس زبان میں, جو مجھے آتی بھی نہیں ہے. وجہ تو اندر ہی ہو گیا نا پھر تو. وہ چیز سمجھ میں نہ آئے جادو ہوتی ہے نا, مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ مجھے سنایا کیا جا رہا ہے, لیکن ہم سب خوش ہیں اب اس نے سورہ یاسین سن لی, اب شیطان کی کیا مجال اس کو ہاتھ لگا سکتے. جبکہ شیطان تو کہہ رہا ہے کہ میں بہکا کر رہوں گا. تو اگر میری زندگی کا گول اسلام ہوتا, جو کہ ہونا چاہیے, ابھی بھی وقت نہیں گزرا, موت سے پہلے 1 منٹ پہلے بھی اگر عقل آ گئی اور موت کا علم ہوئے بغیر توبہ کر لی, اللہ قبول کرنے والا ہے. یہ اس کی شان ہے.
لیکن موت کے آثار کے بعد نہیں. قرآن نے فتویٰ دے دیا فرعون کا, اس نے بھی مرنے سے پہلے توبہ کر لی نا کہ میں نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آیا. اللہ نے کہا الان, اب تو ہر کوئی مانے گا, اب تو تم نے مجھ سے ملنا ہے نا, دعوت نامہ آ گیا ہے, اب تو ماننا پڑے گا. بات تو تب تھی جب دعوت نامہ نہیں ملا تھا, تب مجھ سے معافی مانگ لیتے تو شاید. اللہ رحیم غفور تو ہے نا. تو شیطان تو بہکائے گا, یہ وعدہ قرآن میں اس کا. اللہ نے بھی اس کو مہلت دے دی کہ جاؤ تمہیں مہلت دیتا ہوں, سوائے زبردستی کے تم نے جو طریقہ اختیار کرنا ہے کرو اور میرے بندوں کو بہکا کے دکھا دو. اب ہم زندگی میں ایک مقابلے میں ہیں, جیسے کہ بچے امتحان مقابلے میں ہوتے ہیں نا, کون سے امتحان دینا ہے, کس سبجیکٹ کا دینا ہے. ایک مقابلہ وہاں بھی جاری ہے, ایک مقابلہ یہاں بھی جاری ہے. جس کو میں اکثر اپنے اسکول کے اندر ہمارے بچے جب نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں اب تھوڑی دیر بعد 12:20 کے اوپر ہمارے گراؤنڈ میں ایک مقابلہ ہوگا. بہت بڑا گراؤنڈ ہے, وہاں جماعت ہوتی ہے ہماری. ایک مقابلہ ہوگا, 2 ٹیمیں میدان میں اتریں گی. ایک اترے گی حزب اللہ, اللہ کا گروہ, اللہ کی ٹیم. ایک اترے گی حزب الشیطان, شیطان کی ٹیم. اور آپ کے پاس چوائس ہے, آپ نے کون سی ٹیم جوائن کرنی ہے, حزب اللہ کی کہ حزب الشیطان کی. بچوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا حزب اللہ کی ٹیم جوائن کریں گے تو جا کے صف میں اطمینان سے بیٹھ جائیں گے, نماز کا انتظار کریں گے, سکون سے نماز پڑھیں گے اور کلاس میں چلے جائیں گے. یہ حزب اللہ کی ٹیم ہے. رہی حزب الشیطان تو آپ بھاگیں گے, دوڑیں گے, ٹوپیاں اچھالیں گے, لاتے ماریں گے, گگلنگ کریں گے, ہنسیں گے, سب کچھ کریں گے. اور نماز کے بعد میں فیصلہ کروا تو آج کون جیتا, تو گیس کیجیے کون جیتا روزانہ, حزب الشیطان. تو میں نے کہا اللہ تمہیں عذاب نازل نہیں کرے گا, بے فکر ہو. یہ اللہ کی سنت ہی نہیں ہے کہ اللہ کو گالیاں بکنے والا, اللہ کو نہ ماننے والے کو اللہ دنیا میں سزا دے دے. اللہ کہ جاؤ تمہیں ڈھیل دی, امہلہم رویدا, ہم ڈھیل دیتے ہیں تمہیں. جیسے پتنگ کو جب کھینچ کے کاٹنا ہو نا, میں نے پتنگ اڑائی کبھی نہیں ہے, جنہوں نے پتنگیں اڑائی ہیں, جب آپ نے کاٹنا ہو تو پہلے ڈھیل دے کے کھینچتے ہیں, پھر وہ اگلے پتے اگلے اس کی ڈور کاٹ دیتی ہے وہ. تو اللہ بھی الہم رویدا, ڈھیل دیے جا رہا ہے. تو چلیں آپ اسی بہانے دوبارہ سمجھتے چلیں, اپنے سلیبس کو سمجھ لیں, بچے بھی اپنے دماغ میں بٹھا لیں. آپ کی زندگی کا اصل گول اچھا مسلمان بننا ہے. اس کے بعد جو کرنا ہے کیجئے, لیکن سلیبس معلوم ہو کہ اس گول میں الاؤڈ کیا کیا ہے, اس کے پروز اینڈ کون سے ہیں, کس چیز کا سوال ہوگا کس کا نہیں ہوگا, لرننگ آبجیکٹیوز کیا ہیں میرے سلیبس کے, کو کریکولر ایکٹیویٹیز کیا ہیں اس کی, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کیا ہیں اس کی, معلوم ہونا چاہیے نا, جس طرح ہمارے اپنے تعلیمی نظام میں معلوم ہوتا ہے. تبھی تو آپ تعلیمی نظام میں A+ لے کر آتے ہیں نا, آپ کو سلیبس معلوم ہوتا ہے, پورا چیزیں معلوم ہوتی ہے, محنت کرتے ہیں, کامیاب ہو جاتے ہیں. ہاں جو اس میں بھی ڈنڈی مارتا ہے فیل ہو جاتا ہے. اسلام کا بھی یہ معاملہ ہے, اس کا بھی سلیبس موجود ہے, پروز اینڈ کونس دیے ہوئے ہیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس دیے ہوئے ہیں. آپ کی مرضی جو کرنا چاہیں A+ لے لیں یا فیل ہو جائیں, چوائس دونوں جگہ ہے. زبردستی وہاں بھی نہیں ہے, زبردستی یہاں بھی نہیں ہے. تو شیطان تو بہکائے گا. تو شیطان کے بہکانے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. بیٹھے گا وہ سیدھی راہ پر, اس راہ پر جو اللہ کی طرف جاتی ہے. شیطان کا دماغ خراب ہوا ہے کہ اس راہ پہ جا کے بیٹھ جائیں جہاں اس کے بندے آلریڈی چل رہے ہیں. وہ تو بہکے ہوئے ہیں آلریڈی, وہ تو اس کا کام کر چکا, وہ تو اس کے ساتھی ہیں, ان پہ کام کیوں کرے گا. تو ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو گناہ کرنے کی جگہ ہے وہاں شیطان ہوتا ہے. شیطان کا دماغ خراب ہے, شراب خانے جائے گا, وہاں تو ویسے اس کے فالوور موجود ہیں. شراب خانے نہیں جائے گا شیطان, وہ تو مسجد میں آئے گا, نماز پڑھنے نہیں. ہماری وہ نماز کا جنازہ کونا موڑ دیتے ہیں نا, کہ اگر کونا نہیں موڑا تو شیطان نماز پڑھ لے گا. وہ اللہ سے شکایت کرے گا, اللہ میں نماز پڑھنے آ رہا تھا, آپ کے بندے نے جنازہ کا کونا موڑ دیا, میں نے نماز نہیں پڑھی, اس کو سزا دیں, مجھے کیوں دے رہے ہیں. یہ ہماری ہے یا نہیں ہے, جنازہ کا کونا موڑ دیتے ہیں کہ شیطان نماز نہ پڑھ لے. ہمیں تو یہ سکھایا گیا تھا, آپ کا مجھے پتہ نہیں. ہم نے شیطان کو نماز پڑھنے سے روک دیا. بہرحال تو ضمنی لطیفہ آ گیا تھا. تو شیطان کا دماغ خراب ہے کہ وہ شراب خانے میں جائے گا, جوئے خانے میں جائے گا, گناہوں کے اڈے پہ جائے گا. وہ تو وہاں آئے گا جو سیدھی راہ ہے, مسجد ہے, جہاں اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں, دروس ہو رہے ہیں, مدرسے قائم ہیں, وہ تو وہاں کے بیٹھے گا نا. وہاں جا کے تو سیدھی راہ پہ, قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا اور وہاں جا کے بندوں کو بہکاؤں گا. 2 طریقوں سے, یا تو سیدھی راہ سے ہٹا دے گا, اللہ کا انکار, رسول کا انکار, حدیث کا انکار, ماننے سے انکار کر دیا, نماز کا انکار, زکوٰۃ کا انکار, وہ تو سیدھی راہ سے ہٹ گیا. اچھا یہ بڑا کلیئر ہے, معلوم ہو جائے گا, سیدھی راہ سے ہٹ گیا, اس نے اللہ کا انکار کر دیا ہے, یہ ایتھیسٹ دہریہ ہو گیا. تو وہ تو سب کو معلوم ہو جائے گا نا. کھلا شراب پینی شروع کر دی, کھلا جوا, نماز نہیں پڑھ رہا ہے, سب چیزیں معلوم ہو جائیں گی نا. شیطان کا یہ فیوریٹ طریقہ یہ بھی نہیں ہے شاید,
شیطان کا جو فیوریٹ طریقہ ہے نا وہ سیدھی راہ پہ بیٹھ کے ہماری راہ خراب کر دے گا. ہم سمجھیں گے کہ ہم سیدھی راہ کے اوپر ہیں. دیکھیں وہاں تو عقیدہ بدل دیا نا, راہ سے ہٹانے کا مطلب عقیدہ بدل دیا, اللہ کو نہیں مانتا. اب یہ کیا کرے گا, سیدھی راہ پہ بیٹھے گا, اللہ کو منوائے گا لیکن واسطے سے, جس کو عربی میں شرک کہتے ہیں. اللہ کو مان رہا ہوں لیکن شرک کر رہا ہوں, سیدھے راستے پہ سمجھ رہا ہوں لیکن بہک گیا. ہماری عبادات خراب کر دے گا. میں پڑھ رہا ہوں گا لیکن طریقہ پتہ نہیں کس کا ہوگا. میں آپ کو سمپل مثال دوں. ایک صاحب کو کل بات کر رہا تھا, میں ایک صاحب کو دیکھا, ہمارے یہاں یہ کوئی میں فتویٰ جاری نہیں کر رہا, بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں چونکہ سلیبس معلوم نہیں ہے, ہمارے ملکوں میں پتہ نہیں کیوں اکثر صحت مند لوگ نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. نفل میں نہیں کہہ رہا کہ خراب کام کر رہے ہیں, وہ بیٹھ کے کیوں پڑھتے پتہ نہیں. وہ بزرگوں نے کہا ہے, تو بزرگوں کس نے کہا, ان کے بزرگوں نے کہا ہے. تو بات کہاں تک پہنچتی ہے پتہ نہیں, کیونکہ سلیبس پتہ نہیں نا. کیا نبی نے بیٹھ کے نماز پڑھی؟ ہاں سنا نبی بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے, بالکل پڑھیں آپ بھی, لیکن نبی کے طریقے کے اوپر. نبی ایک رکعت میں 4 سپارے پڑھتے تھے. ہم سے قل اللہ سے پوری نہیں پڑھی جاتی ہے, بلکہ اکثر کا تو وہ بھی نہیں آتی ہے. ہمارے ماشاءاللہ ہمارے ملک کے بڑے بڑے نامور پڑھے لکھے لوگ جو ملک چلا رہے ہیں, ان سے تلاوت کرنے کو کہا گیا تو ان سے قل اللہ نہیں پڑھی گئی. وہ ہمارے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں, اور قصوروار ہم ہیں, وہ نہیں, ہم نے چنا ہے ان کو. 4 سپارے ایک رکعت میں پڑھیں, آپ کو اجازت ہے بیٹھنے کی, پاؤں پہ ورم آ جائے گا. اور 4 سپارے بھی کیسے, وہ شبینے والے نہیں کہ بن بن تعلمون بن بن یعلمون, اللہ معاف کرے, قرآن کی بے عزتی والے نہیں. الحمدللہ رب العالمین 7 دفعہ رکنا سورہ فاتحہ کے اوپر, پھر پڑھے 4 سپارے پہ, خود بخود بیٹھ جائیں گے آپ. لیکن نبی رکوع کھڑے ہو کے کرتے تھے, سجدہ پورا کرتے تھے. ہم نے تو نہیں کون سا رکوع کرنا شروع کر دیا, کون سا سجدہ کرنا شروع کر دیا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح طریقے کے اوپر ہیں. یہ ہوتا ہے صحیح راہ سے ہٹ جانا, لیکن راہ پر سمجھتے ہوئے. ہمارے اعمال خراب کر دے گا. سیدھی راہ پہ رکھے گا, عقیدہ خراب کرے گا, ہمارے اعمال خراب کرے گا, ہماری عبادات خراب کرے گا. یہ شیطان کا طریقہ ہے, تو اچھی طرح سمجھ لیں. اور یہ کوئی خاص دن نہیں ہوتا ہے, یہ کوئی کھم کا میلہ نہیں جو 12 سال بعد ہوگا, اس دن شیطان بہکائے گا میں حج کرنے چلا جاؤں بچ جاؤں گا میں. یہ ہر لمحے ہوگا. ہم اپنا گول بھول گئے. شیطان مردود رجیم ملعون اپنا کورس نہیں بھولا, وہ ڈیلی لگا ہوتا ہے, ہر سیکنڈ لگا ہوتا ہے, موقع ڈھونڈتا ہے, موقع ملے بندے کو الگ کر دو. اور افسوس کا موقع میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا, معلوم ہی نہیں ہوتا. جہالت اتنی بڑھ گئی ہے, میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جہالت کتنی بڑھ گئی ہے, اتنی بڑھ گئی ہے. یہ عقیدہ خراب کرنے والی بات ہوتی ہے نا, عقیدہ خراب کرتے, اللہ کو تو مان رہے لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مان رہے ہیں. سنایا گیا ایک بہت بڑے عالم بیٹھے, لمبی داڑھی ان کی, حلیے کے لحاظ سے مکمل ولی, پوری بات داڑھی ان کی, مونچھیں شیو کی ہوئی ہیں, یہاں سے مسواک بھی جھلک رہی ہے, انگوٹھی بھی پہنی ہوئی ہے, تسبیح بھی ہاتھ میں, سبحان اللہ الحمدللہ بھی کہہ رہے ہیں, پگڑی باندھی ہے, مکمل حلیہ. فرماتے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے, بھی آپ نے معراج کا پروگرام سنا, حکیم صاحب سے کچھ باتیں سنی تھی, اس میں آپ نے وہ بات نہیں سنی, یا تو حکیم صاحب بھول گئے یا انہوں نے بھی نہیں پڑھی تھی. کہ وہ سدرۃ المنتہا پہنچے تو اللہ کے عرش کے ساتھ ایک کمرہ دیکھا, حجرہ. حجرہ کیا کہ ذرا پرانا تھا نا, مٹی والا, وہ گھاس والا گھر سمجھ میں آتا ہے کہ جنت میں مجھے گھاس والے گھر ملیں گے, اللہ سنگ مرمر کے گھر نہیں بنا سکتا. تو حجرہ ملا. تو نبی نے پوچھا یہ حجرہ کس کا ہے, کس کا ہونا چاہیے؟ نبی کا نا. کہا نہیں, تمہاری نسل میں ایک شخص پیدا ہوگا, یہ اس کا حجرہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے ولی اللہ, انہوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ میرا حجرہ تیار ہے. انہوں نے نہیں دیکھا, حضور دیکھ کر آ گئے, اور لوگ کہہ رہے سبحان اللہ الحمدللہ. اللہ کے عرش پہ تو نبی نہیں گئے, سدرۃ المنتہا پہ رک گئے تھے آپ, اس سے آگے کہیں نہیں گئے. یہ تمام حدیثوں میں موجود ہے. سدرۃ المنتہا آخری حد ہے, اس کے بعد وہاں نبی نہیں گئے. ہاں قلم کی آواز سنی, اور دوسری بات انہوں نے وہ فرمائی کہ جو یہ قلم ہے نا, یہ اور جو لکھ رہا ہے اللہ, تقدیر جو لکھی جا چکی ہے, قلم توڑ دیا گیا, سائی سوکھ گئی, حدیث موجود ہے. یہ اس کا رجسٹر کس کے پاس ہے؟ ان صاحب کے پاس ہے. یہ چاہے تو تقدیر بدل سکتے, اور لوگ یقین کر رہے ہیں. یہ کرتا ہے شیطان کہ جو بات حدیث میں نہیں, قرآن میں نہیں, صحابہ میں نہیں, کس نے بتائی؟ شیطان نے ڈالی.
ایک صاحب نے کہہ دی آپ نے داڑھی دیکھ کے پوری ناپ لی, داڑھی پوری ہے, صحیح ہوگی, مان لیا. اور لاکھوں فالوورز ہیں ان کے اس بات کو ماننے والے کہ وہ حجرہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور تقدیر ان کے ہاتھ میں ہے. تو شیطان یہ کام کرے گا. کچھ تو معلوم ہو گیا نا اب کہیں غلط ہیں کچھ. اگر غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے ہر لمحے موت سے پہلے کہ پلٹ جائیں. ایک عظیم مہینہ ہمارے اوپر آنے والا ہے, عظیم ترین مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے, جس کے بارے میں قرآن میں موجود ہے, حدیثوں میں موجود ہے. آپ کو آیتیں معلوم ہیں, آپ کو تمام حدیث معلوم ہے. اس مہینے میں کرنا کیا ہے, کیونکہ سلیبس معلوم نہیں ہے نا, تو ذرا ہم دیکھیں کہ ہمارے یہاں رمضان کی تیاریاں کیا ہو رہی ہیں ابھی سے. سب سے پہلے تیاری ہوگی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر. تمام ہمارے جو خطبہ اور ذاکرین ہیں, جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں, وہ اپنے چھریاں کانٹے تیز کر کے آئیں گے اس بات پہ بحث کرنے کے لیے کہ تراویح کتنی پڑھنی ہے. 8 ہیں کہ 12 ہیں, 20 ہے کہ 36 ہیں. 8 والا باقی کو کہے گا تم بہکے ہوئے ہو, باقی والے اس کو کہیں گے تم بہکے ہوئے ہو. رمضان کی تیاری مکمل. شیطان ابھی بند نہیں ہوا ہے نا, کام کر رہا ہے اپنا. وہ بحث شروع ہو گئی رمضان کی تیاری میں, تراویح کا کتنی پڑھنی ہے. اس کے بعد سحری اور افطاری کی تیاریاں کہ یہ پکنا ہے. بیگم کو لسٹ تھما دی گئی. ہمارے رمضان میں پکوڑے پتہ نہیں کیوں نتھی کر دیے گئے. رمضان کے بعد پکوڑے کھاتے بھی شاید نہیں. وہ پکوڑے بننے, فلاں بننے, اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اور اس کے لیے کیا ہو رہا ہے, تاجر تیار ہو گئے. لوٹنے کا مہینہ آ رہا ہے, نیکیاں نہیں, عوام کو لوٹنے کا مہینہ آ رہا ہے. ہر چیز ڈبل کر دو. کھانا تو ہے انہوں نے, منع تو کریں گے نہیں. صاحب کا پکوڑے چاہیے, فروٹ چاہیے, جلیبیاں چاہیے, سوئیاں چاہیے, روح افزا چاہیے. خریدے گا تو وہ بیچارہ, اب اس کی مجبوری ہے, تو مجبوری کا فائدہ کیوں نہ اٹھا لوں میں, چیزیں مہنگی کر دوں. لوگ روئیں گے, چیخیں گے, خریدیں گے, پھر بھی تیاری ہو رہی ہے. پچھلے سال بھی, اس سے پچھلے سال بھی, ہمارے رمضان سے پہلے میرے خاندان میں ایک بچے نے مجھے لمبی سی لسٹ بھیج دی, بہت لمبی سی, ہمارے خاندان کے اندر, کہ فلاں 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 ریسٹورانٹس کے اندر ان ریٹس پہ افطاری کا اہتمام ہے, مینیو کے ساتھ. جیسے عمان میں بھی نا کہ 2 ریال کی ہے, کہیں 2.5 ریال کی ہے, کہیں 6 ریال کی ہے. کیمپس کی میں جائیں گے تو وہ شاید 15 ریال کی ہوگی. ہالیڈے شیرٹن میں جائیں گے تو پتہ نہیں 20-25 ریال کی ہوگی. چھوٹے ریسٹورینٹ میں جائیں گے تو 1 ریال میں کام چل جائے گا. تو اسے لسٹ بھیج دی. میں نے کہا واہ واہ کیا تیاری ہو رہی ہے کہ ریسٹورینٹ کون کون سے پورے مہینے جانا ہے, ہر جگہ کا چکھنا بھی ہے. افطار پارٹیوں کا اہتمام ہوگا, بھی دوستوں کو بلانا, افطار کرنا سنت ہے, سنت ہے نا, تو سنت کے طریقے سے کرا دینا. اور مرے گا کون بیچارہ, ہماری بہنیں تو سننے والی ہماری. شامت تو ان کی آگے افطار پارٹیوں کا اہتمام ہوگا. فلاحی ادارے ماشاءاللہ, یہ مہینہ ان کا بھی ہے ایموشنلی بلیک میل کرنے کا, ایموشنلی بلیک میل کرنے کا, کہ وہ کہیں گے جی ہم لوگوں کو افطاری کروا رہے ہیں اجتماعی. اجتماعی ہمارے ملک میں ماشاءاللہ آپ کو افطاری ملے گی شتر مرغ کی بریانی, شرم بریانی, مچھلی بریانی, مہنگے مہنگے آئٹم کہ غریب نہیں کھا سکتے ہیں تو ان کو کھلا رہے ہیں. تو ان کی عادت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ رمضان کے بعد کون کھلائے گا؟ پھر وہ بھیک مانگ کے کھائیں گے, کیونکہ بھیک مانگ رہی ہے نا ان کے ساتھ. یہ فلاحی ادارے کر رہے ہیں, اور اس کو دیکھ کے ہم جیسے جو نا بیچارے جو سو کال مولوی بنے پھرتے ہیں یا بہت نیک ہوتے کہتے ہیں کتنا اچھا کام کر رہا ہے, یہ 10,000 روپے میری طرف سے, 50,000 میری طرف سے, لاکھ میری طرف سے. ایک عظیم الشان فقیروں کا اجتماع ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر. فلاحی ادارے یہ کام کر رہے ہیں, اور مشہوری بھی ہو رہی ہے, پیسہ بھی آ رہا ہے. پورے شہر کے تمام مانگنے والے اس جگہ جمع ہو جاتے ہیں. یہاں تو فری بریانی ملے گی شتر مرغ کی. میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا ہوں, لیکن بتائیں یہ ہو رہا ہے, یہ سنت ہے کیا؟ اتنا مہنگا جانور, اس کا کیا قصور ہے بیچارے کا؟ اور رمضان کا تو سن کے وہ ڈر جاتا ہوگا, گئے کام سے, اب میری بریانیاں بنیں گی. زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر پتہ نہیں کس نے ثابت کر دیا, اور ہم نے مان لیا کہ زکوٰۃ اور رمضان لازم ملزوم. آپ کو پورے قرآن میں, پورے حدیث میں, صحابہ کے اقوال میں, تبع تابعین کے اقوال میں کہیں نہیں ملے گا کہ زکوٰۃ اور رمضان کا تعلق ہے. ایک حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, کہ رمضان میں جو نیکی کرتے ہیں اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے, نفل سنت کے برابر, سنت فرض کے برابر, فرض کا درجہ 70 درجے بڑھ جاتا ہے. تو زکوٰۃ کہاں سے آ گئی؟ نہیں, اگر میں زکوٰۃ نکالوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا. زکوٰۃ کا تعلق مہینے سے ہے. سال گزرے گا تو زکوٰۃ ہوگی, نہ پہلے نہ بعد میں. پہلے نکالی جا سکتی ہے اگر کوئی مجبوری کسی کی معلوم ہو, بعد میں تو نکال نہیں سکتے. اگر آپ نے سونا رمضان میں خریدا تھا
تو رمضان میں زکوٰۃ ہوگی. اگر رمضان کے بعد خریدا تھا تو رمضان کے بعد زکوٰۃ ہوگی. رمضان سے پہلے خریدا تھا تو رمضان سے پہلے زکوٰۃ ہوگی. اس کی فکر. فتوے پوچھے جا رہے ہیں, مسائل پوچھے جا رہے ہیں. بہت بڑے عالم دین بھی آئے تھے, نعمانی صاحب, اللہ ان کے درجات بلند کرے, ان کو تاحیات بہت لمبی عمر دے ان کو. ایسے ایسے علماء بھی موجود ہیں. ایک پروگرام میں ان جیسے ایک عالم سے ملنے کا اتفاق ہوا تو لوگ سوال کیا پوچھ رہے ہیں زکوٰۃ کے متعلق. سر وہ بھیڑ بکری پہ کتنی زکوٰۃ ہے؟ تو میں نے بڑے پیار سے پوچھا کتنی ہے آپ کے پاس؟ کہ کچھ بھی نہیں. تو پوچھ کیوں رہے؟ معلومات کے لیے. گھر میں مرغی نہیں پالی ہے, بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ پوچھی جا رہی ہے. کیوں؟ کہیں بیٹھ کے علمی شان کہیں گے جی وہ بھیڑ پہ اتنی, اس پہ اتنی, اس پہ اتنی. جی میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے, مسائل پوچھے جا رہے ہیں محلوں کے. یہ کیا ہماری عادت بن گئی ہے؟ یہ رمضان میں یہ کرنا ہے کہ ہم نے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر. اب جن کے جیب میں ماشاءاللہ پیسے آ گئے, پیسے کھانا کریں تو رمضان میں عمرہ نہیں کیا تو نہ کٹ جائے گی. کیسے بتاؤں گا خاندانوں کو عمرہ نہیں کر رمضان کے اندر؟ ثواب بھی بڑھ جائے گا, چاہے حج کے برابر ہو جائے گا. عمرہ کرنا ضروری ہے. وہ الگ بات کے برابر پڑوسی بھوکے مر رہے ہیں, بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں شادی کے انتظار میں, حالت بری ہے, لیکن میں عمرہ کر کے آ جاؤں اور آ کے میں اپنے تبرکات ضرور بانٹوں گا. چائنا کی بنی ہوئی تسبیح, چائنا کی بنی ہوئی جانماز, وہ مکہ سے آئی ہے, متبرک ہے, چائنا کی ہے تو مکہ سے نا. اور جس کے گھر بھیجوں گا وہ دعائیں دے گا کہ میں مر رہا ہوں, کھانے کو نہیں ہے, یہ عمرے کر رہے ہیں. پھر عید کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی. درزی ابھی سے بک ہو گئے, ابھی تو 15-20 دن باقی ہے رمضان میں. درزی کی بکنگ ابھی سے ہو گئی کہ اگر ابھی سوٹ نہیں دیا تو عید کے بعد ملے گا. عوام کو نئے کپڑوں کی فکر, تاجر کو کمانے کی فکر. یہ ہماری تیاریاں. اور بھی ہوں گی, شاید کچھ کمی رہ گئی. ہم کیا ہوتا ہے رمضان میں اپنی طلب میں مصروف ہو جاتے ہیں. طلب, میں کیا چاہتا ہوں, میرا دل کیا چاہتا ہے, ہم اس میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو ہم رمضان میں روزے تو رکھ رہے ہیں, معلوم نہیں کیوں. ہاں بس صبح سے شام بھوکا رہنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, فلاں نہیں کرنا ہے, اور شام کو افطاری کرنی ہے. پھر اسی طرح جس طرح میں نے بھی ذکر کیا آپ کے سامنے, تراویح پڑھ رہے ہیں, پتہ نہیں کیوں پڑھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, جھونکے بھی نیند کے آ رہے ہیں. اور مجھے تو حیرت ہے, شاباش ہے مسقط والوں میں رہنے والے ہمارے اردو سپیکنگ اور پاکستانی ہندوستانی جو ہمارے بر صغیر کے لوگ ہیں, کہ 8 چھوڑ کے 12 پڑھتے, 20 پڑھتے ہیں. اللہ نے سہولت دی تھی کہ 8 پڑھ لو, نہیں 20 کی بات ہی اور ہے, اور جا کے اونگ رہے ہوتے ہیں. تراویح کا پتہ ہی نہیں کہ پڑھ کیوں رہے ہیں. زکوٰۃ دے رہے ہیں, مسائل ہی معلوم نہیں ہے. ہاں بھیڑ بکری کے پوچھ لیے, اپنی زکوٰۃ کی فکر دے کیوں رہا ہوں. یہ ہمارا حال چلتا ہے. ہوا کیا ہے, ہم نے دین میں جو مطلوب ریکوائرڈ تھا نا وہ سمجھا ہی نہیں شاید, یا ہمیں سمجھایا نہیں گیا کہ دین میں ریکوائرڈ کیا چیز ہے, کیا ضروری ہے, کیا ضروری نہیں ہے. کوئی بات میں نے کہی نا, بچوں کو ہم نے چونکہ بتایا نہیں, ہمیں بتایا نہیں گیا کہ میری زندگی کا مقصد اچھا مسلمان بننا تھا. کیونکہ وہ گول ہی نہیں تھا تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ سلیبس میں ریکوائرڈ کیا ہے. میں شاید وہ چیزیں پڑھے جا رہا ہوں امتحان میں جو آئیں گی نہیں, تو فیل تو ہونا ہے نا. پھر آؤٹ آف سلیبس پڑھیں گے تو نمبر تو نہیں آئیں گے نا, نمبر تو سلیبس میں سے آئیں گے آپ کے. تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ دین میں مطلوب ریکوائرڈ کیا ہے, مجھے کرنا کیا ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے, ہم کوشش بھی نہیں کرتے. وہ بقول لوگوں کہ معلوم کریں گے تو کرنا پڑ جائے گا. وہ لا علمی بھی جو ہے نا, اگنورنس از اے بلس, لا علمی ایک نعمت ہے. گورے نے کہہ دیا, ہم نے یقین کر لیا. اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں مجھے معلوم ہی نہیں تھا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ میرے جواب سے مطمئن ہو جائیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم تھا, چلو معاف کیا, تمہیں معلوم نہیں تھا. اللہ پلٹ کے نہیں پوچھے گا تو معلوم کیوں نہیں کیا, پھر کیا جواب دیں گے. پھر تو فبہت الذی کفر, جو ابراہیم علیہ السلام کا جس کا معاملہ ہوا تھا کہ فبہت الذی کفر, وہ کافر کا منہ پھٹا کا پھٹا رہ گیا. اللہ نے پلٹ کے پوچھے گا تو معلوم کیوں نہیں کیا. پھر وہ جی میں مصروف تھا یہ اور فلاں ڈھنگا, بیسے بچے بیوی شادی جواب فلاں فلاں. وہ پھر ہم جانے, ہمارا اللہ جانے, وہ ہم پہ فیصلہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہوا اصل میں کیا ہے کہ ہم نے دراصل ایک لمبے عرصے کے بعد, دین 14 سال پہلے آیا تھا نا, بہت ٹائم گزر گیا ہے. اگر وہ اسی طرح ریوائیو ہوتا رہتا اور ہو رہا ہے, جو اس کو بار بار تازہ کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, یہ قیامت تک دین اپنی اصلی شکل میں رہے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اس کو بگاڑ نہیں سکتا کوئی. کچھ لوگ بگڑ جائیں گے لیکن دین
بحیثیت دین کبھی نہیں بگڑے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن کو محفوظ کر دیا، قرآن کے لانے والے کی زندگی محفوظ کر دی، قرآن جس زبان میں اترا زبان کو محفوظ کر دیا، اس نبی کے اقوال محفوظ کر دیے جس نے قرآن کی تشریح بیان کی دی۔ یہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا، نہ سائنس میں، نہ دنیا میں، نہ دین میں۔ واحد ہمارا دین ہے، وہ زبان زندہ جس زبان میں قرآن اترا، وہ نبی کی تمام باتیں زندہ جس نے بیان کی، وہ تمام چیزیں متواتر چلی آ رہی ہیں، تواتر کے ساتھ کنٹینیوسلی۔ اس کے بعد بھی اگر میں نہ سمجھوں تو میری بدقسمتی ہے، تو دین تو رہے گا۔ اور وہ لوگ کوششیں کر رہے ہیں۔ سوال یہ، کیا میں اس کا حصہ بننا چاہتا ہوں کہ نہیں؟ کیا میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں کہ نہیں؟ کیا میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں ریکوائرڈ کیا ہے اور کیا چیزیں ریکوائرڈ نہیں ہیں؟ میں کیوں ان چیزوں پہ وقت ضائع کر رہا ہوں جو ریکوائرڈ نہیں ہے رمضان کے اندر، دین کے اندر، اسلام کے اندر؟ اور کیوں نہیں ان چیزوں کو اپناتا جو مطلوب ہیں، جو ریکوائرڈ ہیں؟ کہیں میرا شمار ان کی طرح تو نہیں ہو گیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فرقان کے اندر، ارائیتا من اتخذ الہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی، کہ آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنے ڈیزائرز کو اپنا الہ بنا لیا؟ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا۔ تو تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا الہ، اپنے ڈیزائر، اپنے نفس کو بنا لیا۔ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ اللہ نبی سوال پوچھ رہے ہیں کہ اتنی خطرناک کنڈیشن ہے، نبی آپ بھی ذمہ نہیں لے سکتے کہ جس نے اپنی ڈیزائرز کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ روزے ہم رکھیں گے، مانیں گے الہ کی، زکوٰۃ ہم دیں گے، مانیں گے الہ کی۔ کون سے الہ کی؟ لا الہ الا اللہ کی نہیں، اپنے نفس کی۔ میرا دل کیا چاہتا ہے، میری کیا خواہش ہے، میرا معاشرہ کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، خاندان والے کیا کہتے ہیں، برادری کیا کہتی ہے، معاشرہ، تہذیب کیا کہتی ہے۔ رہا اللہ، وہ تو غفور الرحیم ہے، اس کا تو کام ہی معاف کرنا ہے، تو سزا کس کو دے گا؟ اس کا کام معاف کرنا ہے، تو کافر نے کیا قصور کیا؟ اس کو نہیں مانا نا، غلطی ہو گئی، سوری۔ تو رمضان آنے والا ہے، ایک جمعہ مجھے اور ملے گا انشاءاللہ۔ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم نے رمضان کی تیاری کیسے کر دی ہے۔ اب تک جو کرتے رہے، میں نہیں کہہ رہا کہ سب حرام ہے جو کر رہے، نہیں، ذرا کریکشن کر لیں، تھوڑا سلیبس معلوم کر لیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس معلوم کر لیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ کچھ چیزیں اجازت بھی، افطار پارٹی حرام تھوڑی کرنا، بھی باہر کھانا کھانا حرام تو نہیں ہے، کس نے کہا حرام ہے؟ مقصد ہی گول وہ نہ ہو، گول ہمارا روزہ ہو۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے جمعے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے رمضان کی تیاری کیسے کر دی، کیا کرنے والے کام ہے۔ میں قرآن و حدیث سے بتاؤں گا، میرا کوئی اس میں کمال نہیں ہے، ہم جو بولتے ہیں قرآن و حدیث کے ذریعے بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں خود مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی ایسی چیز میرے منہ سے نہ نکلوائے جو اس کے دین کے خلاف ہو، رسول کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ اگر ایسی بات نکل جائے تو اللہ سے مجھے معاف کرے اور ہم سب کو بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عظیم مہینے کی بہترین طریقے سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔